نے बगौर ये देखना है, जुबान थोड़ी और बाहर निकाल। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि जुबान के ऊपर क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। जी, क्या नजर आ रहा है आपको? जी, आप सब कुछ देखें, जुबान के ऊपर क्या नजर, वो काट के बाहर निकाल के बाहर ना रख दे। चले, थक ना जाए। जी जी, ठीक है, चले बैठ जाए आप। वो इतनी देर में जुबान के ऊपर सबसे पहले देखा जाने वाला रंग, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जिम्मेदार हजरात अक्सर जाते हैं, तो जिम्मेदारों में भी कुछ डॉक्टर होते हैं, ज़मीन के डॉक्टर होते हैं। वो दिखाते हैं कि ये ज़मीन बंजर है या ज़रखेज़ है। बंजर ज़मीन की अलामात कभी देखी हैं आपने? क्या होती हैं? और 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 आप तो जिम्मेदार है ना। हाँ, दरारें होती हैं, सफेदी होती है, कलर शोर आ जाता है। जिस जमीन में कलर शोर आ जाता है, इसका मतलब वहां पे खारीपन आ जाता है। खारीपन असल में ये होता है कि जड़ों को गलाना शुरू कर देता है। हम जब जुबान के ऊपर देखेंगे तो हमें उसके ऊपर या बिल्कुल प्लेन स्टेट नजर आएगी, या उसकी किनारियां मुड़ी होंगी, या उसके अंदर दरारें पड़ी होंगी। ये तमाम अलामात, तमाम चीज़ें उसकी ज़ुबान से वाज़े तौर पे नज़र आ रही होंगी। इन चीज़ों को देखते हो, या उसके अंदर कुछ छोटे छोटे डॉट्स होंगे, दाने होंगे। मैं ना जब रिसर्च कर रहा था ना इसके ऊपर, मेरे बड़े अच्छे सर जानते हैं, यकूब अतर साहब, पूरे वाला में। एक दिन मेरी मुलाकात हुई, वो बुरे वाला रहते हैं, और मैं पत्तों की से स्पेशली एक नुक्ता पूछने के लिए गया। हालांकि वो मेरी इतनी कदर, इतनी इज्जत करते हैं कि मैं, अल्लाह ताला उनको करोड़ों रहमतें फरमाए, मैं एक दफ़ा कहता हूँ तो मेरे पास घर में आ जाते हैं। और बारहा वो आए हैं, वो कहते हैं यार पुत्र इतना सफ़र कर। मैं कहनी सर जी वो मज़ा नहीं, क्योंकि आते हैं तो मैं एहतरामन, वो तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उस्ताद के पास जाके कुछ हासिल करूँ। और जब आप जाके हासिल करते हैं ना, उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी कामयाबियाँ रखी होती हैं। जब मैं गया तो मैंने कहा सर जी जुबान के ऊपर एक तो दाने नजर आते हैं कि जो बिल्कुल हल्के हल्के डॉट्स होते हैं, लेकिन एक डॉट्स बड़े गहरे नजर आते हैं। अच्छा, आप कंफर्मली पिछले दिनों हमदा यूनिवर्सिटी में जब गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट देखे मैंने। जब अपना शुरू किया तो मैंने कहा यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे ना, उनकी ज़ुबान से स्टूडेंट खड़े, उन्होंने कहा सर जी अब आप ये नोट कर लें कि जिसके भी डॉट्स होंगे उसके अंदर बुखार की अलामात पाई जाएंगी। अच्छा, अब उनमें उबार का फ़र्क देखना है। एक दाने हैं बिल्कुल बारीक दाने, वो इब्तदाई बुखार की अलामत है। जिस तरह आपने फूल खिलता हुआ देखा ना, बिल्कुल जब कच्ची कली होती है तो बिल्कुल हल्का सा उसका शेप चेंज होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो उसके अंदर पक्कापन आता जाता है। वो दाने, इब्तदाई दाने जो हैं, वो आपके इस मामले को जाहिर कर रहे हैं कि बुखार हो रहा है। अगर बुखार बिगड़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो दाने मोटे होने शुरू हो जाते हैं। एक टाइफाइड का टेस्ट होता है, ये उसके ऊपर लिखा होता है IgM या IgG। पुराना बुखार हो तो IgG, और अगर नया बुखार है तो IgM लिखा होता है। इन चीज़ों को जब आप देखेंगे, अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दाने पकने के साथ उसके साथ स्याही शुरू हो जाती है। बुखार जब आंतड़ियों, बुखार असरअंदाज होता है टाइफाइड आंतों के ऊपर। कभी भी आप बुखार के पेशेंट देखेंगे, उसकी मेन अलामत होगी एब्डोमेन हिस्से में सोजश आ चुकी होगी, इंटेस्टाइन स्वेलिंग उसकी पहली अलामत होगी। इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग उसकी पहली अलामत होगी। अगर वो बुखार अंतड़ियों के अंदर चला जाएगा, अक्सर वॉमिट होती है बुखार वाले कैफियत में। आप देखेंगे पेशेंट की पहली अलामत क्या होगी, वॉमिट होना शुरू हो जाएगी।
وہ اس وقت ہوتی جب انٹسٹائن کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے. تو سویلنگ والے پیشنٹ کو ہم زبان سے ڈائگنوز کریں گے تو کیا کریں گے, اس کے ڈاٹس کو دیکھیں گے. کتنے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, جب وہ آئے تھے آپ کے پاس, پیشنٹ آئے تھے, انہوں نے زبان سے تشخیص کی اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں آرام نہیں آیا, تم یہ تصویر دیکھو, پہلے والی بھی دیکھو, آپ والی بھی دیکھو, زبان کے اوپر واضح فرق. کیا نام تھا ان کا؟ ہاں, خلدار سے جو آئے تھے. اچھا, انہوں نے جب دیکھا زبان کے اندر واضح طور پہ فرق, آپ جب بھی اس سلسلے کو شروع کریں گے, یہ اتنا آسان میتھڈ ہے, اتنا کا آسان میتھڈ ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں. آپ آج سے انشاءاللہ لکھ لیں میری بات, اگر آپ کی تشخیص ناکام ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں انشاءاللہ. میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں. میرا ایک شاگرد ہے, وہ ہومیو ڈاکٹر ہے, آج تک نہ میں نے اس کو دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا. وائس میسج یا میرے گروپ میں کوئی ایڈ ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا. اس نے کہا آج اس کو نا لوگ, ہزاروں لوگ اس سے تشخیص کرواتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک دن نا ایک زبان کی تصویر بھیجی, میں نے کہا مجھے نا اس کی تشخیص کر دے استاد محترم. اس کا نا آواز بھاری ہو گئی, اس نے میسج کیا, اس نے کہا استاد محترم میں آج تک جب سے سیکھ رہا ہوں آپ سے ہی میں نے سارا کچھ سیکھا. کہتے میرے استاد آپ ہیں اور آج لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں تو میں ایسے ہاتھ باندھتا ہوں, تو آپ نے تو اتنی بڑی بات کی, آپ نے مذاق کیا یا حقیقت؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں علم, اور میں آج تک ملا بھی نہیں ہوں ان سے. دیکھ کے تصویر, وہ تصویر نہیں اپنی شیئر کرتے. تو اس نے کہا میں نے آپ سے ہی سیکھا. اسی طرح اس نے ایک پیشنٹ کی زبان دیکھی, اس نے کہا اس پیشنٹ کی, لیڈی پیشنٹ تھی, اس نے کہا اس کی اووری نہیں ہے, اس کی اووری نکالی گئی ہے. اب کیسے پتا چلا زبان سے؟ یہ بڑے ایک آسان سا ذریعہ ہے, زبان کی پوری ایک ساخت ہے, وہ آپ کو نا مکمل انشاءاللہ کل والے لیکچر میں بائی ڈیٹیل وہ سمجھایا جائے گا. اگر زبان کی کناریاں مڑتی ہیں تو یہ سویلنگ کی علامت ہے, سوزش کی علامت ہے. اب تمام آرگن زبان, وہ کوئی شاید کسی ان کے ہتھی چڑھا ہو, ٹائنز والوں کے کوئی ہتھی چڑھا تو نہیں کبھی؟ پہلا شکار میں ہوا تھا ٹائنز کا نا, اور شکار ایسا ہوا تھا کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں کر دی تھی. وہ کہانی ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ جی آپ کے پاس زیور پڑا, وہ آپ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بیگم کا زیور لیا, ان کے ہاتھ میں تھما دیا, ٹھیک ہے جی مجھے جی پلاٹ سٹار ملے گا یہ. لیکن وہاں سے ایک نقطہ سیکھا, آپ کا جب بھی نقصان ہو آپ اس نقصان کے اوپر پریشان نہیں ہونا, وہ آپ کے لیے سبق ہے زندگی بھر کا. اچھا, وہ اس کے اوپر آپ نے وہاں سے میں نے کچھ سیکھا. ان کی ایک ایکو لائف مشین ہے, کسی نے دیکھی ہے؟ کیا اس میں ہوتا ہے, کس طرح تشخیص ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ نہیں ہاتھ والی, اس کے اوپر نا ایک نقشہ دیا گیا. سر میرا خیال سمجھتا ساری بات کو. اچھا, وہ نا یہ مورے, سارے مورے یہاں پہ ہاتھ پہ دیے گئے, یہ حصہ L4 L5 T3 سے لے کے گردن کا یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ پوائنٹ بنائے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ ٹانگوں کے, دانتوں کے, اور ساری جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں سے جو ہے نا ڈائگنوز کی جاتی. یہ ایک اشارہ تھا کہ تشخیص کے یہ بھی مراحل ہیں اور اس طرح بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا, انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھا. میں نے کہا اگر ایسا ہو سکتا ہے, اور وہ اس سے میں نے رزلٹ لیے. پیشنٹ اور کو ارکن نساء کا پرابلم تھا, شیاٹیکا پین تھی. آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی تھراپی دی, ابھی ناخن پہ لگایا یہاں پہ, تو 5 منٹ بعد میں نے اس کا میرے درد غائب ہو گئی. ماشاءاللہ یہ سیڈ تھراپی کرتی ہیں اور انہی پوائنٹس کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں گجرانوالا میں, وہ بھی سیڈ تھراپی کے ماہر ہیں. انہوں نے مختلف, ایک دن بیج لے کے آئے, باجرے کا بیج بھی استعمال ہوتا ہے, گندم کا بھی, اور مختلف ہر پوائنٹ کے لیے الگ, ہر پوائنٹ کا الگ الگ وہ اشارہ ہوتا ہے. تو اس میں ہر ایک چیز کا الگ الگ پوائنٹ نقطہ دیا گیا ہوتا ہے.
اور انہی نکات کو دیکھتے ہوئے میں نے زبان کے اوپر مزید ریسرچ کر دی کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ نے اس میں راہیں نکالی، اس میں بڑا ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اور آپ جس دن ٹریٹمنٹ شروع کریں آپ اپنے پیشنٹ کی زبان کی تصویر کھینچ کے رکھ لینی ہے۔ آپ نے بخار کی جب ابتدائی چیزیں دیکھیں گے نا، اس کے اوپر اکثر کیوٹی آ جاتی ہے، پہلے چکنائی سی آ جاتی ہے، اس کے اوپر 3 قسم کی چکنائی نظر آئے گی۔ سوداوی پیشنٹ میں کیا ہوگا؟ سیاہی مائل نظر آئے گی، سیاہی مائل، اور صفراوی میں کیا ہوگا؟ زردی مائل نظر آئے گی۔ اسی طرح اعصابی میں کیا ہوگا کہ سفیدی مائل طے پوری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔